جزوی تینوں چیزوں میں تھوڑا سا سوال پیدا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ افلاطونی عقیدے سے پھر ایک عیسائی پادری نے اختیار کیا, پھر ہندوؤں کے شنکراچاریہ نے, اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے صوفیہ نے. صوفیوں میں اس کا سب سے بڑا مبلغ ابن عربی, شیخ ابن عربی, جس کو دیوبندی بریلوی سب شیخ اکبر کہتے ہیں, جاہل اکبر تھا جو. یہ ابن عربی جو ہے یہ تصوف کا یعنی وحدت الوجود کا سب سے بڑا مبلغ, اور انہوں نے کہا کہ اسٹینڈرڈ تعریف وہی بیان کرتا ہے. وہ کیا بیان کرتا ہے؟ ان کی باتوں کو صرف دو لفظوں میں آئیڈیالوجی اور فلسفے کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کا تخیل ہے, خیال ہے. ہاں, اس تخیل کے پیچھے ایک عالم ہے آئیڈیالوجیز کی, اور اس کو عالم مثال کہتے ہیں. اس سے پہلے ایک چیز ہے, اور اسی کو صوفیہ نے جو افلاطونی عقیدہ تھا حقیقت محمدی سے جوڑ دیا. اس کے بارے میں جھوٹی حدیثیں بنائی کہ سب سے پہلے اللہ نے محمد کا یعنی میرا نور بنایا, اور پھر اس نور سے ایک چیز تھی اس کو وحدت سے کثرت میں تبدیل کیا. اس نور کے 4 ٹکڑے کیے, ایک سے نور محمد, ایک سے فلاں چیز, ایک سے فلاں چیز, ایک سے فلاں چیز, آسمان زمین پیڑ پودے کچھ بنائے, پھر اس کے 4 ٹکڑے کیے, پھر اس میں جو ہے ایک سے جو ہے جمادات کو بنایا, ایک سے حیوانات کو بنایا, ایک سے فلاں کو, پھر 4 ٹکڑے. یہ ایک جھوٹی لمبی حدیث بنائی گئی. اور صوفیہ کے یہاں یہ جھوٹی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. ہاں, تو کہا یہ حقیقت بیان کرے, کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی ذات سے نکلا ہے, اس لیے سب چیز میں اللہ ہے. یہ بات دھیان رہے کہ علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں, علماء سنت کا, یہاں تک کہ حنفی علماء نے بھی لکھا, علامہ ابن ابی العز نے, کہ ایسا ماننا کہ اللہ ہر چیز میں ہے یہ نصارہ, یہود و نصارہ سے بھی بڑا کفر ہے, ہندوؤں کی طرح کفر ہے کہ ہر چیز میں آپ اللہ کو مان رہے ہیں. خالق اور مخلوق یہ تو کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہے. اب اس میں یہی مثال دیتے ہیں کہ آئینہ سامنے رکھو تو اللہ تعالیٰ کا تخیل ہے, وہ ہم کو دکھ رہا ہے, حقیقت میں کچھ نہیں ہے. اور اہم بات اس میں سب سے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ خالق مخلوق دو ہیں, الگ ہیں, تو ابن عربی اور وحدت الوجود کے فلسفے والے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. یعنی ہم قرآن حدیث اور انبیاء کی تعلیم کو مان رہے ہیں تو یہ شرک ہے. اب اسی کی تائید شیخ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا. سنا ہے کہ ہمارے کچھ لڑکے, ہمارے کچھ قرآن حدیث کو جاننے والے ماننے والے لوگ بھی ایسے لوگوں سے متاثر ہیں. وہ بھی عالم نہیں ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب ڈاکٹر تھے. ہاں, وہ بھی وحدت الوجود ابن عربی کی تائید کرتے ہیں. وہ پاکستان کے ڈاکٹر زبیر صاحب کا جو میں نے کلپ دیکھی, وہ تھوڑی تشریح کرتے ہیں کہ ابن عربی والا پورا فلسفہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ سائنس کے آدمی تھے, سائنس اور اسلام میں تطبیق دینا چاہتے تھے. تو جو ابن عربی عقل فعال کو کہتا ہے, آئیڈیالوجیز کو, عالم مثال کو گڑھتا ہے, وہ یہاں جو ہے سائنسی اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے جو کہا کن ہو جا, تو یہ اللہ کا کن کہنا, کن کا لفظ اللہ سے نکل کر جدا ہوا, اور اسی نے نور کی شکل اختیار کر لی, نور محمدی. اور یہی نور اسی سے فرشتے بنے. نور میں پہلے ٹھنڈک تھی, بعد میں حرارت آئی, اور جب آگ آئی تو اسی سے جین کو بنایا, اور جینوں کے جو ہے گرمی جب پیدا ہوئی, بہت زیادہ گرمی بنی, تو اسی سے بگ بینگ ہوا جو سائنس والے بیان کرتے ہیں, اور کائنات وجود میں آئی. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب تشریح کر رہے ہیں. یعنی قرآن حدیث اور سائنس کو جوڑنے کے لیے تصوف کی اور لایانی باتوں کو جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جوڑ جاڑ کے یہ کہتے ہیں. اور پھر ابن عربی اور ان کا دفاع کرتے ہوئے, میں نے خود کلپ سنی, وہ دفاع کر رہے تھے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر اسرار کا فلسفہ غلط ہے, قرآن حدیث اور اہل سنت کے متفق عقیدے کے خلاف ہے, لیکن اس پر کفر کا فتویٰ دینے میں ذرا غور کرنا چاہیے. لیکن واضح طور سے جب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ کن سے یہ نور پیدا ہوا, اور تو کلمہ کن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا, اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت اللہ کی ذات کا حصہ ہے, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات سے پوری کائنات میں وجود میں آئی. ڈاکٹر اسرار صاحب اور کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ مانتے تھے, شاہ ولی اللہ, شیخ احمد سرہندی. شیخ احمد سرہندی وحدت الوجود نہیں مانتے تھے, وحدت الشہود کے قائل تھے. وحدت الوجود میں انہوں نے اصلاح کی کوشش کی, فلسفے میں تبدیلی کی, اور بقول ڈاکٹر زبیر کے انہوں نے وحدت الوجود کے, وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں, اور وہ تھوڑا فلسفیانہ اور علمی باتیں ہیں, عوامی سطح کی نہیں ہے, تو کہا اس میں سے کفر کی بات کو نکال کر پیش کرنے کی کوشش کی شیخ احمد سرہندی نے. اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہے لگ بھگ, لیکن دونوں میں فرق ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے مانا تو ہم اس کو کیسے شرک کہیں. اسی کو کہا جاتا ہے کہ شخصیات سے حق کو نہیں پہچانا جاتا, حق کے ذریعے شخصیات کو پہچانا. بڑے بڑے لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہم ان کو کافر مشرک نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود کفر ہے,
ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو فلسفہ ہے کہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے اس میں احتیاط برتنے کو کہا، لیکن میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو وحدت الوجودی عقیدہ پیش کر کے وہ اس کی تائید کرتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ اور ان کے موافقین کا رد کرتے ہیں، وہ بالکل سراسر گمراہی ہے، کفر اور شرک کی تائید ہے، بلکہ خود کفر ہے۔ دھیان دیجئے، میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں۔ اب لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا آدمی، ڈاکٹر اسرار بہت بڑے، ٹھیک ہے بہت بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ ابن عربی بھی بہت بڑا تھا، اور ابلیس تو بہت بڑا عالم تھا۔ تو حق اور باطل کو جاننے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا، دلیل دیکھی جاتی ہے۔ لہذا ڈاکٹر اسرار کا یہ عقیدہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور جب ایک اتنا بڑا باطل کوئی مان رہا ہے تو اس کا منہج صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو یہ معیار بنانا اور سیکھنا چاہیے کہ کس کی بات کو سنا جائے، کس پر اعتماد کیا جائے، اور خاص طور سے عقائد کے باب میں اندھے ہو کر کسی کی بات کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ ڈاکٹر اسرار کی میں بات کر رہا ہوں، بار بار تذکرہ آتا ہے پاکستان کے وہ مرزا انجینئر کا، صحابہ کرام کے بارے میں جو موقف وہ پیش کرتا ہے، مشاجرات پیش کر کے اور تنقید کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ عقیدے کے بالکل خلاف۔ یہ جو گڑا ہوا نہیں ہے معاملہ کہ چلو اہل حدیثوں نے یا یہ جو اہل سنت کے لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنی طرف سے گڑا ہو، قرآن و حدیث سے صحابہ کا جو مقام، مرتبہ، حیثیت طے ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس میں ڈاکہ زنی کر رہا ہے۔ ہمارا نوجوان سمجھنے کو، سوچنے کو، پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس کی جہالت سے متاثر ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ شیطان کا غلبہ ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار یا یہ لوگ جو ہیں، جو ہمارے یہاں کے اشریت اور ماتوریدیت زدہ حنفیت ہے، جہمیت زدہ حنفیت ہے، وہ یاد رکھے اس میں یہ الظاہر الباطن جو اللہ کا نام ہے، جو قرآن حدیث سے اس کا جو معنی ہے، صحابہ تابعین اور تمام اہل سنت کی تاریخ جس کو مانتی ہے، یہ اسے نہیں مانتے۔ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو باطن ہے، قریب ہے، اور تجھ تیرے پرے کوئی نہیں ہے۔ باطن کا ایک معنی یہ کہ مخفی ہے، یعنی آنکھوں سے نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، دوسری بات یہ کہ باطن کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے قربت رکھتا ہے، دنو رکھتا ہے، انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، انسان کی دل کی دھڑکن، سینے کے خیالات، علیم بذات الصدور، انسان کے سینوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ جب اللہ کو ہم ایسا سمجھیں گے کہ وہ ذات سے تو اوپر ہے، لیکن اوپر ہونے کا یہ مطلب نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا، دیکھیے ایک صحابی کی تشریح کہ اللہ تعالیٰ پہلا آسمان دنیا سے 500 سال کے فاصلے پہ، دوسرا مزید 500، تیسرا مزید، بعض روایتوں میں ہے کہ موٹائی بھی 500 سال کے فاصلے کی ہے، لیکن اس روایت میں وہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر آسمان دوسرے سے 500 سال کے فاصلے پر، 7ویں آسمان سے کرسی 500 سال کے فاصلے پر، اور کرسی سے عرش 500 سال کے فاصلے پر۔ اللہ اس عرش پر مستوی ہے، اور یہ عرش پوری کائنات کا، جو ابھی میں نے پڑھا، پوری کائنات کی چھت ہے۔ ہاں، ساری چیزیں اس کے نیچے ہے، سب سے اوپر ہے عرش، عرش کے اوپر اللہ ہے، اللہ کے اوپر کچھ نہیں۔ وہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے، اب اس کو فلسفیانہ اور عقلی طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، تو کچھ چیزوں میں چکراہٹ جو ہے عقل جواب نہیں دے پاتی، لیکن یہ عقل کا باب میدان ہے ہی نہیں۔ قرآن حدیث نے جو بتایا اسے مان لینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ سائنس اتنی ساری ٹھوکریں کھانے کے بعد کائنات کا جو وجود ہے، بگ بینگ، اس میں کتنے اختلافات ہیں۔ ہاں، پہلے صرف مادے کو مانتا تھا سائنس، آج کچھ غیر مادی چیزوں کو بھی مان رہا ہے، لیکن اس کا بھی پروف نہیں دے پاتا، اور اس سلسلے میں بہت سارے زاویہ خیال ہیں۔ تو خیر، مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اتنے سارے فاصلے کے باوجود وہ زمین پر چونٹی کی چال کو بھی سنتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے۔ یہ رب العالمین کی جو ہے عظمت و کبریائی ہے۔ تو اللہ ذات سے سب سے اوپر ہے، اور علم سے، احاطے سے، قدرت سے ہمارے دلوں اور خیالوں سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا جب ہم کو یہ پتا ہو کہ ہم کہیں بھی ہو، چٹان کے اندر ہوں، 7 پردے میں ہوں، کسی آسمان کے اندر ہو، کسی زمین اور پہاڑ کے اندر ہو، سمندر کے اندر ہو، ماں کے پیٹ میں ہو، اللہ رب العالمین سے ہم یا ہماری کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو اس سے زیادہ انسان کو سدھارنے والی کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔
اسی لیے علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کا جاننے والا ہونا، قرآن کا شاید ہی کوئی صفحہ ملے آپ کو، کوئی قرآن کا کوئی ایک صفحہ ایسا شاید نہ ملے جس میں اللہ نے اپنے علم کا تذکرہ کسی نہ کسی شکل میں نہ کیا ہو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ خبیر ہے، بصیر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ باطن ہے، وہ ایسا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیوں کہ اس چیز کو اگر بندہ جان لے تو یہ اس کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ میں کسی بھی حالت میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، کرتا ہی نہیں سوچتا بھی ہوں تو رب جانتا ہے، تو اس کی اصلاح ہوگی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ رب العالمین سے متعلق جو اس کا حکم ہے اس حکم کے مطابق وہ عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا پسندیدہ ہے اور جس کو اس نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بنیاد بنایا ہے۔ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا بنائے، دنیا کے سارے فتنوں، بدعقیدگیوں، برائیوں سے جنہیں اللہ ناپسند فرماتا ہے، رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔